الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام البخاري في صحيحه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور یہ وہ مہینہ ہے بڑے عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا ہے. اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، اور وہ نعمت آپ علیہ السلام کا وجود مبارک تھا. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو باتیں ثابت ہیں اور جو باتیں ثابت نہیں ہیں ان تمام کو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور بولنے کی توفیق اور عطا فرمائے اور اس کے بعد عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے نبی کریم علیہ السلام کے 4 حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے اوپر نبی کریم علیہ السلام کے 4 حقوق ہیں. وہ 4 حقوق کون سے ہیں؟ میں انہی کو بالتفصیل بیان کروں گا. اور ایک دوسری اس کے اندر آیت کے اندر ایک 5واں حق بیان فرمایا ہے. تو کل 5 نبی کریم علیہ السلام کے حق ہمارے اوپر ہیں. وہ 5 حقوق کون سے ہیں میں پیش کرنے لگا ہوں. نمبر 1 فالذین آمنوا بہ وعزروہ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا جو حق ہمارے اوپر بیان فرمایا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر ایمان لانا، آپ کو رسول ماننا، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا. اگر کوئی بندہ آپ کو رسول نہ مانے اس کے اعمال بیکار ہیں، اس کا کیا ہے؟ کوئی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بیکار ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے فالذین آمنوا بہ. سب سے پہلا حق نبی کریم علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کو رسول تسلیم کریں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی برحق تسلیم کریں اور اس کے بعد آخری نبی تسلیم کریں. اس لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس ایمان کے متعلق امتوں اور نبیوں کو کیا ہدایات دی ہے، کس بات کی تعلیم دی ہے. اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 پارہ نمبر 16 ہے اور رکوع نمبر 17 ہے. اس کے اندر اللہ نے صاف طور سے اس بات کا اعلان
اعلان فرما دیا ہے، اس بات کو واضح فرما دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے، انبیاء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے اور یہ میثاق لیا ہے کہ جب کیا ہے آخری نبی تم موجود ہو اور تمہاری نبوت کے ساتھ کیا ہے نبی مبعوث کیا ہے دنیا کے اندر آ جائیں، آخری نبی آ جائیں، اب تمہیں اپنا کلمہ نہیں پڑھنا ہے، اپنی تعلیم کو چھوڑنا ہے، اپنی امت کو کیا ہے اور خود بھی اس بات کو کیا ہے تمہیں تسلیم کرنا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب اللہ نے انبیاء سے کہا ہے تمام انبیاء آپ علیہ السلام کی بعثت کو پالیں تو لہذا اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، آپ کی نبوت کے اندر آنا ہے، آپ کے کلمے کو پڑھنا ہے۔ اب کلمہ کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چلے گا۔ اب آخری نبی آ چکے ہیں تو لہذا تمہیں اپنا کلمے کو چھوڑنا ہے، اپنی تعلیم کو چھوڑنا ہے اور ان کی تعلیم کو اختیار کرنا ہے، ان کو نبی تسلیم کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کو اس بات کی ہدایات دی تھی، اس بات کی تعلیم دی تھی، تو لہذا انبیاء کے واسطے سے تمام امتوں کو اللہ نے اس بات کا پیغام دے دیا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو لہذا مجھے اور آپ کو بھی کیا ہے نبی علیہ السلام کو کیا ہے نبی تسلیم کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ لیکن ایمان کون سا والا؟ اللہ نے اس کو بھی واضح کیا ہے پہلے پارے کے اندر، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طریقے سے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ایسے ایمان کو تمہیں کیا ہے ایمان کو کیا ہے حاصل کرنا ہے اور ایمان تمہیں لانا ہے جیسے صحابہ نے ایمان کی لایا ہے۔ صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے کیا ہے پیمانہ ہے اور ایک وزن ہے اور ایک کیا ہے پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، اس کے مطابق ہمیں ایمان لانا ہے۔ اگر جن جن چیزوں کے اوپر صحابہ کا ایمان تھا ان تمام کے اوپر کیا ہے ہمیں ایمان لانا ہے۔ جن جن عقائد کو صحابہ نے کیا ہے اپنایا ہے ان تمام عقائد کو کیا ہے ہمیں اپنانا ہے۔ جن جن عقائد صحابہ سے ثابت نہیں ہے ان تمام کو ہمیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد جو سب سے پہلا حق ہے میرے اور آپ کے اوپر اور تمام امتیوں کے اوپر وہ یہ ہے آپ کو نبی تسلیم کرنا ہے، آپ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں میں اس ایمان لانے کی صرف دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ وہ دو مثالیں کون سی ہیں؟ آپ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد کائنات کے اندر دو بندے ہیں جنہوں نے خوشیاں منائی تھی۔ ایک کیا ہے ابو لہب ہے، دوسرا ابو بکر صدیق ہے۔ ابو لہب کون ہے؟ نبی کے خاندان کا ہے، ہاشمی خاندانی ہے، آپ علیہ السلام کا سگا چچا ہے۔ لیکن جب آپ مبعوث ہوئے، آپ پیدا ہوئے، ابو لہب نے مال کو خرچ کیا تھا لیکن ود فیملی اللہ نے اس کو جہنمی قرار دیا ہے۔ صرف نبی کی پیدائش کے اوپر خوشی کو منا لینا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دینا، صرف نبی کی آمد کے اوپر کیا ہے ہم چند دن کے لیے اور چند گھنٹوں کے لیے کیا ہے محفلوں کو سجا لیا جائے، اس کے بعد کیا ہے ہم پورے مہینے کیا ہے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کو چھوڑ دیں۔ تو لہذا یہ طریقہ ابو لہب کا ہے۔ ابو لہب نے مال کو خرچ کیا تھا، اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے تھے، آپ کی پیدائش ہو گئی تھی، تو ابو لہب نے مال کو خرچ کیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ابو لہب نے مال کو خرچ کیا آپ کی پیدائش کے اوپر؟ لیکن اس تمام کے باوجود ابو لہب کو اللہ نے جہنمی
قرار دے دیا ہے۔ پوری سورت کیا ہے اس کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کام آیا ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، جہنم کے اندر ہے۔ تو لہذا ود فیملی، سگا چچا ہے، نبی کے خاندان کا ہے، ہاشمی خاندانی ہے، آپ کے گھرانے کا ہے، لیکن پیدائش کے اوپر خوشی منائی، آپ کے مشن کو چھوڑا ہے تو اللہ نے جہنمی قرار دے دیا ہے۔ اور ایک ابو بکر صدیق ہے جو نبی علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی تھی، ابو بکر صدیق پیدا نہیں ہوئے تھے، 2.5 سال کے بعد کیا ہے ابو بکر صدیق کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن ولادت ہونے کے بعد آپ نے اعلان نبوت کو کیا ہے، آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد آپ کے مشن کو سمجھا ہے، آپ کے مشن کو اپنایا ہے، اللہ نے انہیں جنتی قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک سورت کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا تذکرہ کس لیے کیا ہے کہ ابو بکر صدیق تو وہ ہے جس نے مال کو خرچ کیا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اس کے اوپر نبی کا احسان ہے، نہ اس نے مال کو خرچ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ اپنا تزکیہ کر لے، یہ اپنے تزکیہ کرنے کے بعد کیا ہے اللہ کی رضا کو حاصل کر لے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے نبی کے مشن کو اپنایا ہے، مال کو خرچ کر رہا ہے، احسان کے لیے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ابو بکر غلاموں کو آزاد کرتا تھا کسی کا احسان چکانے کے لیے، نہ اللہ نے اس اعتراض کا دفاع قرآن مجید کے اندر کیا ہے 30ویں پارے کے اندر، الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ مال بھی خرچ کر رہا ہے، جان بھی دے رہا ہے، نبی کے اوپر قربانیاں لگا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں آیت کے اندر اعلان کر دیا ہے، ابو بکر صدیق وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ کی رضامندی اس کے لیے کیا ہے واجب ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ ابو بکر صدیق جنت کی تیاری کر رہا ہے، تو لہذا ایک ابو بکر صدیق ہے جس نے نبی کی پیدائش کے بعد کیا ہے آپ کے مشن کو اپنایا ہے، اللہ نے جنتی قرار دے دیا ہے۔ اور دوسرا ابو لہب ہے، آپ کے گھرانے کا ہے، نبی کی ولادت کے اوپر، نبی کی پیدائش کے اوپر، نبی کی آمد کے اوپر کیا ہے خوشیاں تو مناتا ہے، لیکن نبی کے مشن کو کیا ہے تسلیم نہیں کرتا ہے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے پورے خاندان اور پوری فیملی کے ساتھ کیا ہے ود فیملی، بیوی اور اس کے ساتھ کیا ہے اس کو جہنمی قرار دے دیا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، نبی کریم کا پہلا احسان میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم کیا ہے نبی کے اوپر ایمان لائے، اور ایمان کیسا صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے صحابہ کا ایمان تھا اس طریقے سے ایمان کو لانا ہے۔ اور دوسرا احسان نبی کریم علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر کون سا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اللہ نے کہہ دیا ہے نبی کی عزت بھی کرنی ہے، نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے، نبی کی توقیر بھی کرنی ہے۔ تو یہ نبی کریم کا دوسرا حق میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کو کیا ہے جان کی حفاظت میرے اور ایمان کا حصہ تھا، میرے اور آپ کے لیے ہے آپ کی تعظیم کرنا، آپ کے اقوال کی عزت کرنا، آپ کے اقوال کا دفاع کرنا، آپ کے افعال کا دفاع کرنا، آپ کی پوری سیرت کا دفاع کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے لازم اور ضروری ہے۔ یہ نبی کریم کا میرے اور آپ کے اوپر حق ہے۔ تو دوسرا حق کون سا ہے؟ فَعَزَّرُوهُ، نبی کریم کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، آپ کے احترام کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کا ادب کرنا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ میں ایک مثال اس کے لیے پیش کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی عزت، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی توقیر کے سلسلے میں پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 3 کے اندر نبی کے ادب کو بیان فرمایا ہے۔ نبی
نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر، آپ کی محفل کے اندر اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے۔ ایک صحابی ہے ثابت بن قیس، وہ فطرتی طور کے اوپر تھوڑی اونچی آواز سے بولا کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کی مجلس کے اندر انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے، آپ کی مجلس کے اندر چھوڑ دیا اور پھر گھر کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ نبی کریم نے معلوم کیا تو لہذا کیا ہے ان کے سلسلے میں کہ اس طریقے سے معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے خصوصی دعوت ثابت بن قیس کو بھیجی ہے اور فرمایا ہے یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری فطرت یہ ہے تم اونچی آواز سے بولو، تم ادب کا لحاظ کرتے ہو، تو لہذا جو نبی کی تعظیم نہ کرے، نبی کی عزت نہ کرے، نبی کا احترام نہ کرے، نبی کا ادب نہ کرے، تو لہذا کیا ہے اس کے لیے کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا ہے صاف طور سے فرما دیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی بات جب آ جائے، نبی کی حدیث سامنے آ جائے، آپ کی سنت سامنے آ جائے، اب چوں اور چرا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کو سر تسلیم خم کرنا ہے، فوراً مان لینا ہے۔ عقل کے اندر آئے تب بھی مان لینا ہے، عقل کے اندر نہ آئے تب بھی تسلیم کر لینا ہے، کیونکہ نبی کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چونو چرا کی بالکل گنجائش نہیں ہے، چونو چرا کا بالکل کیا ہے اللہ نے اس کے اوپر بین لگا دیا ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کا دوسرا حق میرے اور آپ کے اوپر یہ ہے آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ اور تیسرا احترام اور تیسرا کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا ہے ہمارے اوپر حق یہ ہے، وہ کون سا ہے وَنَصَرُوهُ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نبی کے دین کے دشمنوں کے لیے کیا ہے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ ان کے دفاع کے لیے بھی زبانی طور کے اوپر، تحریری طور کے اوپر، تقریری طور کے اوپر وعد و نصیحت کے ذریعے سے ہر اعتبار سے آپ کی سنت کا دفاع کریں گے، ہر اعتبار سے آپ کے اقوال کا دفاع کریں گے، ہر اعتبار سے آپ کی حدیث کا دفاع کریں گے۔ تو لہذا یہ نبی کریم علیہ السلام کا میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے تیسرا حق ہے۔ تو لہذا اس کے لیے بھی نبی کریم علیہ السلام نے اور اللہ نے صاف طور سے فرما دیا ہے نبی کا تیسرا حق یہ ہے ان کی مدد کی جائے، ان کی نصرت کی جائے، ان کے دین کو آگے بڑھایا جائے، ان کے مشن کو لے کر کے کیا ہے امت کے اندر چلا جائے، ان کے مشن کو دین کو کیا ہے پوری امت کے اندر پھیلایا جائے۔ یہ میرے اور آپ کے اوپر نبی کریم کا تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق کون سا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو چیز نبی کریم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید اور احادیث رسول، سنت نبویہ، اس تمام کو کیا ہے سر تسلیم خم کر لینا ہے، اس کو مان لینا ہے، اس کے اوپر ایمان کو لانا ہے۔ یہ چوتھا حق میرے اور آپ کے لیے ہے نبی کریم علیہ السلام کا کہ آپ کے اوپر نازل کردہ قرآن مجید کو کیا ہے ہم ایمان لانا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرف ثابت ہے، بالکل صاف طور سے اللہ نے فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اب ہم اطاعت کیسے کریں، نبی کریم کی پیروی کیسے کریں؟ کیونکہ کسی چیز کی اطاعت کے لیے، کسی بات کو سننے کے لیے اس کا سامنے ہونا موجود ہے، یا تو وہ اس کی بات کو سنے تب جا کر کے اس کو اشارے کو سمجھے، اور دوسرا کیا ہے وہ اشارہ کرے تو لہذا اس کے مطابق عمل کرے، یا اس کی بات کانوں کے اندر پہنچے تب جا کر کے عمل کرے، یا اس کے افعال کیا ہے ہمارے لیے تبھی کیا ہے وہ ہوں گے جب ہم آپ نے سنا، نہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے، نہ ہم نے نبی کی بات کو سنا ہے، تو لہذا اب ہم کیسے نبی کی اتباع کریں؟ اللہ نے اس کو بھی کیا ہے قرآن مجید کے اندر جواب دے دیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر رب ذوالجلال کیا کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم کہ اللہ رب العزت والجلال کی بات کو مانو. اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے, کیسے تیری بات کو مانے, کیسے تیری بات کو تسلیم کرے, ہم کس طریقے سے مانے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے واتبعونی, جو میں نے پیغمبر بھیجا ہے, جو میں نے رسول بھیجا ہے, تم اس کی پیروی کرو. اور ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے تو لہذا کیسے پیروی کریں. اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر اس کا بھی جواب دے دیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ وہ ہے جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے, جن کے اوپر تو نے اکرام فرمایا ہے. اکرام یافتہ, انعام یافتہ وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے 4 طبقوں کو بیان فرمایا ہے. من النبیین, جن کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا ہے, جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے, وہ پہلا نبی ہے. من النبیین والصدیقین, اور صدیقین ہے. والشہداء, اور تیسرے شہداء ہیں. والصالحین, اور چوتھے کیا ہے؟ صالحین ہے, نیک لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے اللہ کے نبی کی کیا ہے؟ سچے لوگوں کی بات کو مانو, ان کی پیروی کرو, ان کی اطاعت کرو. وہ سچے لوگ کون ہیں؟ جو جھوٹ بولتے نہیں ہیں, جو غیبت کرتے نہیں ہیں, جو چغلی کرتی نہیں ہے, جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. ایک مکمل تفسیر ہے. تو لہذا سچے لوگوں کی پیروی کرو. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سچے لوگوں کی پیروی کریں, علماء کو تسلیم کریں, ان کی بات کو مانیں. جو علماء کہتے ہیں اس بات کو تسلیم کر لیں, ان کے آگے سر کو جھکا دیں. نبی کی بات آ جائے فوراً مان لینی چاہیے, قرآن کی بات آئے فوراً مان لینی چاہیے. شہداء کی بات, صدیقین, ان کے جو طریقہ ہے, ان کی جو راہیں ہیں, اس راہ کو تسلیم کر لیا جائے, ہم کامیاب ہو جائیں گے. فاولئک هم المفلحون. اللہ نے آخر میں فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے, یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح و بہبود کو پہنچ گئے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو جگہ جنت کی کیا ہے سرٹیفکیٹ ان کے لیے لازم اور ضروری ہے. ان عبادی, میرے بندے کون سے ہیں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندے وہ ہیں جو علماء ہیں, میرے بندے وہ ہیں جو اتقیاء ہیں, میرے بندے وہ ہیں جو صلحاء ہیں. ان کے نقش قدم کے اوپر چلو, ان کی پیروی کرو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جہاں پر یہ پہنچیں گے تم بھی وہی پہنچو گے. یہ جنت کے اندر جائیں گے, تم بھی جنت کے اندر چلے جاؤ گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ربیع الاول کے اندر آنے کے 4 مقصد ہیں. نمبر 1 ایمان لانا, نمبر 2 نبی کا ادب کرنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کی توقیر کرنا. نمبر 3 کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ, اور ان کے دین کی مدد کرنا, ان کے دین کو پھیلانا. نمبر 4 قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا. یہ 4 چیزیں ہیں. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف میلاد منا لی جائے, میلاد کے اوپر خوشی منا لی جائے, اس کے بعد مشن کو چھوڑ دیا جائے, یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر 63 سال رہے, لیکن نبوت کے بعد 13 سال رہے. کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول کو کیا ہے جلوس نہیں نکالا ہے, چراغاں نہیں کیا ہے, لائٹیں نہیں سجائی ہیں, گلیوں کو چراغاں نہیں کیا ہے. اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل نہیں ہے, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے, صحابہ نے کسی نے نہیں کیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, جس چیز کی تعلیم اللہ نے ہمیں دی ہے اسی چیز کو قرآن نے منع کیا ہے, اس چیز کو چھوڑنا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوش تو ہیں, لیکن خوش کون سے والے ہیں؟ خوشی 2 قسم کی ہے. ایک بچوں والی خوشی ہے, ایک بڑوں کی خوشی ہے. اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے, ایک چھوٹے گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں اور ایک بڑے ہوتے ہیں, تو لہذا کوئی مہمان آئے, آپ بڑے بھی خوش ہوں گے اور چھوٹے بچے بھی خوش ہوں گے. لیکن بچوں کی خوشیاں الگ ہیں, بڑوں کی خوشیاں الگ ہیں. بچوں کی خوشیاں یہ ہے کہ ہمارے گھر آج مہمان آیا ہے, اچھے کھانے پکیں گے, فلاں چیزیں تیار ہوں گی, یہ بچوں کی خوشیاں ہیں. وہ کھیلیں گے, کودیں گے, خوشیاں
خوشیاں منائیں گے، یہ بچوں کا طریقہ ہے۔ اور بڑوں کی خوشی یہ ہے جو مہمان آئے اس کے تقاضوں کو سمجھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بڑوں کی خوشیاں ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے، آپ بڑوں والی خوشیاں منائیں، فیصلہ آپ کے اوپر ہے یا بچوں والی خوشیاں منائیں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کی آمد کے اوپر خوش ہیں۔ اللہ نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے اور وہ آپ کا ولادت مبارک ہے، آپ کا دنیا کے اندر تشریف لانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کیا ہے، گستاخ نبی ہے، نبی کی میلاد کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کس سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے علماء دیوبند کو سمجھا نہیں ہے۔ علماء دیوبند کیا ہے، نبی کے گستاخ نہیں ہے، نبی کی تعظیم کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے ہم نبی کی میلاد کو نہیں مانتے ہیں؟ ارے نبی کی پیدائش کے کیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ ہمارا اختلاف جس چیز کے اندر ہے وہ یہ ہے، گلیوں کو نہیں سجانا ہے، جلوس نہیں نکالنا ہے، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا۔ نبی کی ولادت کے اوپر کیا ہے، ہم تو خوش ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جھوٹ بول کر کے، ہم میلاد کو مانتے ہیں، اب اعتراض ان کے اوپر ہے، یہ اپنا اعتراض ہمارے اوپر ٹھوکتے ہیں۔ اور وہ اعتراض کون سا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ خود مجھے بتائیے، نبی علیہ السلام بشر ہیں یا نور ہیں؟ آپ خود بتائیے۔ آپ علیہ السلام کے بشر ہونے کے متعلق اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات کے اندر ابھی کی بشارت کو کیا ہے، واضح کیا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں سینکڑوں آیات اور سینکڑوں حدیثیں اس دلیل کے اوپر پیش کر سکتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے جو میلاد مناتے ہیں، میلاد کون سی والی؟ صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے، جلوس نکال کر کے، یہ لوگ تو نبی کو کیا ہے بشر تسلیم کرتے نہیں ہے، انسان کیا ہے۔ آپ خود بتائیے، میلاد کس کی منائی جاتی ہے؟ برتھ ڈے کس کا منایا جاتا ہے؟ برتھ ڈے اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوا ہو، تو لہذا کیا ہے، نور پیدا نہیں ہوتا ہے، تو لہذا برتھ ڈے کس بات کی ہے، میلاد کس بات کی ہے، عید میلاد النبی کس بات کی ہے؟ اعتراض ان کے اوپر ہے، تھوپتے علماء دیوبند کے اوپر ہے۔ ہم نے نبی کو بشر مانا ہے، ہم نبی کی ولادت کے اوپر خوش ہیں، تم نے نبی کو نور مانا ہے، تو لہذا نور ماننے کے بعد تم میلاد کس طریقے منہ سے مناتے ہو، کس طریقے سے تم مناتے ہو؟ کیونکہ پیدا وہ ہوتا ہے جو انسان ہوتا ہے، پیدا وہ نہیں ہوتا جو نور ہو، تو لہذا اعتراض تمہارے اوپر ہے۔ اور دوسری گستاخی یہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو لہذا تم کس منہ سے اسٹیج سجا کر کے نبی کی موجودگی کے اندر کیا ہے تقریریں کرتے ہو؟ تم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا کیا ہے کس بیانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نبی کو حاضر اور ناظر نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں۔ نبی کو ہم نے بشر مانا ہے، ہم نبی کی ولادت کے اوپر خوش ہیں۔ تم نے نبی کو نور مانا ہے، تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ اعتراض تمہارے اوپر ہے۔ تو لہذا جو باتیں میں نے کہی ہیں اختصار کے ساتھ کیا ہے، اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اللہ انہی کو کیا ہے اپنانے کر کے عمل کرنے کی، امت کو اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس بیانی سے، جھوٹی چیزوں سے، لغویات سے، بدعات سے اور خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بدعت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فقد کفر۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، دیگر سیاہ ستہ کے اندر روایت موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، بدعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو بدعت میری طرف کیا ہے دین کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس کو حدیث اور سنت کا حوالہ دے کر کے میری طرف منسوب کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نبی نے صاف فرما دیا ہے۔ تو لہذا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام باتوں سے کیا ہے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توفیق ہونے کے بعد اور سننے کے بعد کیا ہے صرف یہی نہیں سن لیا جائے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب میری الفت مدینے سے یوں